معروف اداکار ساجد حسن صاحب جو ہیں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی IPP میں شمولیت اختیار کی ہے. صدر IPP سندھ محمود مولوی نے ساجد حسن کو پارٹی پرچم کا مفلر پہنایا اور اس موقع پر ساجد حسن نے کہا کہ ہمیں انتشار کے بجائے جوڑنے کی سیاست کرنی چاہیے. اور ساجد حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ نوجوان اور ملک کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بالکل جی، اس وقت ساجد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ساجد صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان، وعلیکم السلام. حال ٹھیک ہے. آواز ذرا بول کے آج کل ایک پلے کر رہا ہوں جس میں بہت چیخنا پڑ رہا ہے. اٹس the first time میرے خیال سے. You chose it ساجد صاحب, you chose it. Well, نہیں دیکھیے, I suppose yes. اور میں آپ کو بتاؤں, ایکٹر کے لیے آواز اور پولیٹیشین کے لیے آواز یہ بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. سر اینکرز کے لیے بھی, جی اینکرز کے لیے بھی ایبسولوٹلی. مگر اینکرز کو مزہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف ٹہوکے لینے ہیں, ہلکا سا نیزا لگانا ہے, پھر بولنا تکلیف ہوئی. No, that was personal. چلے سر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی. آپ نے سر سیاست میں شمولیت کا اعلان کر دیا, سر کیا وجہ سامنے آئی, کیا مجبوری تھی یا شوق تھا؟ یہ مجبوری اور شوق. دیکھیے مجبوری, اللہ نہ کرے مجبوری میں کبھی کسی کی خدمت کی جائے پھر وہ تو ایک مشقت بن جاتی ہے. میں بہت عرصے سے بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست تو انسان کے اندر کھبی ہوئی اس لیے ہے کہ آپ نہ بھی چاہیں, آپ کا کوئی تعلق نہ بھی ہو, جو میرا کبھی نہیں رہا کسی حکومت سے, تب بھی آپ کو ایک احساس رہتا ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. تو ایٹ بیسٹ پاکستان میں جو گورننس رہی ہے وہ یا تو ڈنڈے کے ذریعے بہت زیادہ زور سے رہی ہے, یا پھر جن لوگوں نے کوشش کی ان کے ساتھ کیوں ہوا وہ بھی ہم تاریخ کا حصہ ہے. تو سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں ساری زندگی اوائڈ کرتا رہا ہوں. میں کوشش کرتا رہا اپنے تئیں کہ پاکستان کے لوگوں کو, میری ذات سے, بہت ہی چھوٹی سی گھٹیا سی ذات ہے, بہت گناہگار ذات ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھا کام کرنے میں کسی نے روکا نہیں ہے مجھے. اور پاکستان کے لوگ انتہائی خوبصورت لوگ ہیں جو میرے پیارے پاکستان کے لوگ ہیں. تو میں انٹرٹین اگر کرتا ہے, اور انٹرٹین کرنے میں آپ کو پتہ ہے کتنی بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں جو میں شاید نہیں کرنا چاہوں گا ادروائز. ساجد صاحب آپ نے IPP کا انتخاب کیوں کیا سر؟ اور بھی مختلف اور بھی جماعتیں ہیں. دیکھیے IPP کا انتخاب میں نے یوں کیا, ایک تو آپ جب پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں, جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پاکستان کا بہت عرصے سے کسی نہ کسی لحاظ سے خدمت کرتا رہا. پالیٹکس میں یہ ہے کہ پالیٹکس عجیب سی ہو گئی ہے, پالیٹکس میں گڑبڑ ہو گیا ہے بہت سارا کام. اس کو واپس اپنے محور پہ لانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی پاکستانی کو. اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تو بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہم سب نے ترقی کی ہے, ہم سب آگے آئے ہیں, اور پاکستانی وہ گہوارہ ہے, ماں ہے, جس کو ہمیں یہ سرشاری کا جو جذبہ ہے اسے بوڑھوں میں نہیں جوانوں میں بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کا ملک ہے بھائی, انہوں نے ہی لینا ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے ٹائم حالانکہ ایگزسٹ نہیں کرتا, جس یونیورس میں ہم رہتے ہیں اس میں ایکچولی وقت تو ہے ہی نہیں. ایک سپیس ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں. وقت تو ہے نا, وہ انسان کی پیدا کردہ ایک کوموڈٹی ہے. انسان کیونکہ خود ایک خاص وقت جیتا ہے, مرتا ہے, اس کی وجہ سے وقت ہے. تو وقت کا بہت ہمارے لیے, کم از کم ہیومنز کے لیے بہت زیادہ اس کا ایک اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ. اس وقت کو کم ضائع کیا جائے اور صحیح سمت میں بچوں کو ڈال کے پھر خوشی سے دیکھا جائے کہ یہ صحیح چل رہا ہے. صحیح. اچھا ساجد صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, ساجد صاحب یو آر این ایکٹر, پاکستان شوبز انڈسٹری کا آپ ایک بہت بڑا نام ہے. ڈو یو پلان کہ فیوچر میں آپ نے اب سیاست میں قدم رکھا ہے تو اپنے فیلو جو ایکٹرز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے, اور پاکستان کی خدمت کرنے کی جو آپ کی ایک سوچ ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک کرکٹر نے جب شروع کیا تو اس نے کرکٹر کو بلایا, آ جاؤ. میں بھی یقیناً یہی کہوں گا, جتنے بھی میرے کالیگز ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میرے لیے ہمیشہ دروازے کھلے ان کے. مگر وہ آئے نہ آئے میں زبردستی نہیں کر پاؤں گا. یہ ایک بہت
حقیقت ہے. جس کی مرضی ہوگی وہ آئے گا. چراغ بجھا دیے گئے ہیں. آئی پی پی سے مجھے سب سے زیادہ اس لیے امید ہے کہ یہ ایک بہت انڈیپینڈنٹ سی پارٹی ہے ابھی تک اس کے اوپر, اور اس نے اقتدار چھوڑا, یہ بھی بات سچ ہے. اقتدار چھوڑ کے واپس اگر الیکشن کے تھرو واپس آنا چاہ رہے ہیں تو آئیڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ پروسیس. آئی تھنک ان کے یہاں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. ویسے تو پاکستان کی ہر پارٹی میں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک دوسرے کو گالی دے دے کے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہم خراب کرتے رہے ہیں, اور بڑی بری بات ہے. ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہماری اولادیں دیکھتی ہیں. اب ہمیں تہذیب, جو ادب جس کے ہم آپ سمجھیں وارث ہیں, اس تہذیب کو واپس لانا پڑے گا. وہ تہذیب کہ بڑوں کا ادب, ادب کا ادب, یس تعلیم سے پیار, یہ سب چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. صحیح. تو ہم لے کے آئیں گے وہ چینج, اور ہم لوگوں کو آرام سے بتائیں گے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیتیں یا ہاریں. آلرائٹ. ہمیں آپ کو ہم سے پھر بھی پیار کرنا پڑے گا. ہمیں تم سے پیار ہے. آپ کو ہمیں پھر بھی پیار کرنا پڑے گا. پیار کرنا پڑے گا. ساجد صاحب, چینج کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان پورا ایک مثبت جو ہے وہ چینج دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی کا نعرہ لگا لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. لوگوں کو بہت ساری امیدیں بھی تھیں, اسپیشلی تو یوتھ کو, کہ نئے چہرے دیکھیں گے. اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے, وہ پالیٹکس میں آنے سے گھبراتی کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جتھوں کی سیاست ہوتی رہی ہے, اور اس میں ملیٹنسی کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ شہیدوں کا ایک لمبی تعداد ہے ہمارے پاس. تشدد ہمارے معاشرے میں اور ہماری ذہنیت پہ, کیونکہ ہمارے اوپر مستقل جنگ ایک مسلط کی گئی ہے. پاکستان ساری زندگی جنگ کا شکار رہا ہے. آج بھی اگر آپ حقیقت دیکھیں تو ہم جنگ کا شکار ہیں. انڈیا کی جو اس وقت سچویشن ہے, بالکل ہمارا پڑوسی, بالکل آپ دیکھیے. اس نے ابھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ایودھیا پہ, جو انوگریشن کیا ہے موڈی صاحب نے, اور جس میں بہت سارے اداکار آئے. تو دیکھیے ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم مسلمان زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. پاکستان اس معاملے میں بہت ماڈرن ہے. ہم کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہم جا رہے ہیں ایک خاص جانب جس میں ہمیں ایک ولیج, ایک گلوبل ولیج کا حصہ بننا ہے. اور اگر آپ ہر دفعہ قانونی کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے دنیا کے جو مہذب معاشرے آپ کو عجیب طرح سے دیکھیں گے, وہ ہمیں اب نہیں کرنا چاہیے. there is a thing called political correctness. اور یہ جو اب موڈی صاحب کی زندگی ہے, وہ اب آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے آسان ہوتی جا رہی ہے. صاف صاف اس پہ مذہب کی چھاپ ہے. ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہمارے لوگ بھی یہ کر سکتے تھے, نہیں کیا کبھی. اس کی وجہ ہے کہ مذہب کے جو ہمارے عکاس ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں. وہ پیارے لوگ, وہ امن پسند لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سوچا اور بنایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں ہمیں ایز مائنورٹی لیا جائے گا. ایک ایسا لفظ ہے جو میں بالکل پسند نہیں کرتا خود. مائنورٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایک آدمی یا ایک معاشرے میں کوئی بھی جب لوگ بہت سارے رہتے ہیں, وہ شہری ہوتے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے کہ سچ کون بول رہا ہے بھائی. آپ کو سچ کی طرف دیکھنا ہے. باقی عقیدوں میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح حضور کہہ کے گئے کہ آپ کو فلی اجازت ہے اپنے کام کی, آپ کو کوئی نہیں روکے گا ایز لانگ ایز آپ دوسروں کے ساتھ انٹرفیئر نہ کریں. دیٹس اے ویری گڈ ڈاکٹرن. اس پہ ابھی عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور انڈیا کے ساتھ اگر آپ نے مسلمانوں کو وہاں اور انڈیا کے حوالے سے ایک پڑوسی کی حیثیت سے جس طرح وہ بلیجرنس دکھا رہا ہے, جس طرح سے موڈی بالکل سوچے, ہمیں للکارنا پڑے گا انہیں کہ بھائی نہ کریں آپ یہ. حالانکہ فرانس نے بھی ان کے ساتھ بہت سارے تعلقات قائم کر لیے ہیں, اور ویسٹ ان کو بار بار دیکھا ہے, لیکن ویسٹ کے لوگ بھی ہماری طرف سے اب پیغام جائے گا ان کی طرف. وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ یہ موڈی صاحب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک نہیں کر رہے. اور میں بڑا کنڈیم کرتا ہوں ان ایکٹرز کو جو وہاں گئے. چلیے آپ مذہب کے اس پہ گئے, لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, آپ جھگڑے کے بیچ میں ہیں اور آپ لیڈ کر رہے ہیں اس جھگڑے کو. مسلمانوں کے ساتھ اس وقت غازہ میں جو ہو رہا ہے, یہ میرے آپ کے باہر نکلنے کا ٹائم ہے. بالکل
اس میں کوئی لیبل نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں یہ ہوں تو میں بینکر ہوں تو میں فلاں ہوں. ارے آپ سب کو نکلنا پڑے گا. اب نہیں نکلیں گے نا تو پھر تشدد کی وجہ سے نکلیں گے آپ. بہتر یہی ہے کہ ہم تہذیب کو ابھی سے ہاتھ لگائیں, ابھی سے ایسے ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے بچے پاکستان میں خوشحالی دیکھ سکیں. یار چھوڑیں باہر کے ملکوں کو, ہم گئے ہوئے ہیں وہاں, ذلیل ہوتے ہیں جا کے زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں. شروع میں بڑا ٹائم لگتا ہے غیر ملک میں. ہم کیوں مجبور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اگر اس کو شخصی آزادی چاہیے تو باہر چلا جائے. یہاں نہیں ہے, ہم دیں گے ہے. اور یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان میں شخصی آزادی نہیں ہے. اگر آپ عقل مند ہیں, لاجک سے بات کرتے ہیں, پاکستانی آپ کو سنتے ہیں, اور پاکستانی ایڈمنسٹریشن آپ کو بہت آگے لے کے آتی ہے. وہ بیچاری تو کوشش کرتی رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے ٹھیک کرے, لیکن نہیں کر پاتے نا. کہیں نہ کہیں لالچ آ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے. مجھے بھی تک نہیں پتا کیونکہ میں آیا نہیں. آپ میرا بھی دیکھیے آپ کہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو مدد کرنے نکلے تاکہ وہ ہماری مدد کریں. حکومتیں ایسے چلتی ہیں. بالکل. اور جیسے آپ بات کریں ساجد صاحب, جیسے آپ بات کریں کہ عوام کی مدد کرنا از دا پرپز, اور عوام کی مدد جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اب آئی پی پی کی اگر ہم بات کریں تو ان کا مینیفیسٹو جو ہے اسے آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں, یا ڈو یو تھنک اس میں کوئی امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آئی ایم ایف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مینیفیسٹو میں جو بھی پوائنٹس ہیں, جو نکات ہیں, ان کو پورا کرنا کتنا ممکن ہوگا, کس حد تک؟ دیکھیے, ایک تو اس کی ان کے میں 3 ورڈز ہیں: تعلیم, ترقی, خوشحالی. آئی تھنک اٹس بریلینٹ. تعلیم, اور وہ کون سی تعلیم؟ برانڈ نیو تعلیم, اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم. اس میں کمپیوٹرز, اے آئی. آنے والے وقتوں میں یہ جو آپ منی کو بدلتے دیکھ رہے ہیں, اب آپ منی بدل جائے گی. بٹ کوائن ابھی آپ کو برا لگ رہا ہے, جو بھی ہے, آنے والا وقت اسی کا ہے. پیپر لیس اکانومی آئے گی, اور پیپر لیس آئے گی تو آپ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں ان کی زندگی ایک کمپیوٹر پہ آ جائے گی. مشکل ہوگا کچھ بھی کرنا. یہ دنیا تو یہی چاہتی ہے, جو لیجٹمیٹ کام کرنے والے. لیکن ملک ایسے بات, جب ملک بات کرتے ہیں یہ تو دوسرے ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں بتایا کرتا کوئی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ امریکہ کی اکانومی کس طرح چل رہی ہے تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ وہاں کس طرح سے چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ٹیکس دیتے فلاں لوگ. یہ ٹرمپ اس کے باوجود کہ ان کا بہت ہی برا ریکارڈ رہا ہے, پھر آ رہے ہیں یہ واپس. تو وہاں بھی یہ جو مودی کا جو سٹانس ہے, جو ہندوتوا کے حوالے سے, وہی ان کا سٹانس ہے ہمارے ٹرمپ صاحب کا. وہ وائٹ سپریمیسی میں یقین رکھتے ہیں. تو یہ سارے افریط انسانیت کے لیے خراب ہے. میں یا میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تحریک اس لیے کوئی بھی چلائیں گے یا کسی کے پیچھے آئیں گے کہ آپ تعلیم کی طرف جائیں. تو یہ ان کا تو پہلا لفظ تعلیم ہے. ساجد صاحب, ہمارے پاس میرے خیال سے 1 منٹ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ عوام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو. میں کہتا ہوں عوام سے کہ 4-5 سال اگر آپ نے ایک حکومت لے آئے, ابھی کوئی کہہ کے گیا ہے آپ کو, وہ حکومت لے آئے جن کو آپ لاتے رہے ہیں, تو پھر میں سے دعا کروں گا آپ کے لیے. اور 5 سال پھر ہم مشقت کریں گے آپ کے لیے بغیر کسی ریوارڈ کے, جو ہم ساری زندگی کرتے رہے, کوئی بات نہیں. لیکن پچھتائیں گے آپ. 5 سال ایک شدید اور ڈسپریشن میں آئیں گے. نہ کریں, ہمیں دے دیں ووٹ عقاب کو. عقاب